نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التحریم جو قرآن پاک میں 66 نمبر کی سورت ہے، اس کی تفصیل جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پسندیدہ چیز کھانے سے رکنے پر منع فرمایا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ اگرچہ عام آدمی اس طرح کے فیصلے کر لے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی فیصلہ کریں گے تو لوگ اس کو بھی دین کا کوئی فیصلہ سمجھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی طبیعت اونٹ کا گوشت کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی، تو یہودیوں نے اونٹ کا گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کو حرام سمجھنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور جو بھی کچھ آپ کریں گے مسلمان اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ وہ کیا چیز تھی جس کو کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اوپر قسمیں کھا کر توڑنے کا جو طریقہ فرض کر دیا گیا ہے اسے جانو، اللہ تعالیٰ حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی قسموں کو توڑنے کا طریقہ فرض کر دیا ہے۔ سورہ معاہدہ میں اس حوالے سے ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں یا غلام آزاد کریں۔ اسی طرح سے معاملہ اس وقت بھی ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی تو انہوں نے یہ بات دوسری بیوی کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بات جتائی اور کچھ بات ٹال دی کہ جن بیوی کو یہ راز کے بات بتائی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے خبر دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس نے بتایا کہ جو اس میں خبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اگر تم توبہ کرو گے تو تم دونوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو، جو اس کی طرف تمہارے دل مائل ہیں، اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو اس کے خلاف ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر تم دونوں نے ایکا کر لیا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور تمام اہل ایمان مسلمان اور فرشتے بھی مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کو مخاطب کیا ہے کہ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں، اور بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو وہ ان کے لیے ایسی بیویاں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمہ ہوں، مومن ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، درویشی اختیار کرنے والی ہوں گی، چاہے اس سے پہلے ان کی کہیں شادی ہوئی ہو یا پھر وہ طلاق یافتہ ہوں یا وہ کنواریاں ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ تم ہمارے پیغمبر کے رتبے اور شان کی قدر کرو۔ اگر تم نے اپنے اس رویے کو جاری رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش ہوگی کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں تاکہ تم سے بہتر بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وہ لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ احتساب کر سکتے ہیں تو پھر تم لوگوں کو بھی اپنا اور اپنے گھر والوں کا احتساب کرنا چاہیے، دین کے بارے میں بھی فکر مند ہو اور اپنے اہل و عیال کی موت کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں بھی فکر مند ہو، یعنی اپنے اہل و عیال کی آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی فکر ہو جیسے کہ تم دنیا میں ان کی فکر کرتے ہو۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو بڑے سخت ہیں، بڑے تند خو ہیں، وہ نہیں نافرمانی کرتے اس پر کہ جو اس کو حکم دیا، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور جو لوگ انکار پر اڑے رہیں انہیں وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، وہ توبہ جو پرخلوص ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اندر شرمندگی کا احساس پیدا کرو کہ تم آئندہ ایسا نہیں کرو گے۔ امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ جس دن روشنی ساتھ چل رہی ہوگی، وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اہل ایمان کی نیک اعمال کی روشنی ان کے ساتھ جا رہی ہوگی، وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہماری اس روشنی کو تو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کریں جو کہ انکار کرتے ہیں اور ان پر سختی کریں، رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درگزر اور نرمی سے کام لیتے تھے، چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کافر لوگوں سے جہاد کیا جائے اور ان پر سختی کی جائے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ان کافروں کے لیے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، دونوں ہی نیک بندوں کے گھروں میں تھیں۔ شوہروں کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، یعنی انکار کرنے والوں کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آیا، اور ان سے کہا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں۔ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ انہوں نے ایمان اور نیکی میں ساتھ نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی جاتی ہے، جب انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، تو بنا اپنے پاس میرے لیے گھر اور تو نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، تو مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فرعون کی بیوی ایک نیک عورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اسی طرح سے عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا تو ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بنایا، اور انہوں نے دنیا میں تشریف لا کر اپنے پروردگار کے ارشادات کی تصدیق کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی دونوں ہی نے اپنے ایمان اور اخلاق کو محفوظ رکھا، جبکہ پیغمبروں کی بیویوں نے اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت نہ کی تھی۔ سورۃ التحریم کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ التحریم مدنی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 66 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے۔ تحریم کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے حرام قرار دینا، ایک معنی ہے محترم، عزت والا قرار دینا۔ جیسے کہتے ہیں مسجد الحرام عزت والی جگہ، محرم الحرام عزت اور عظمت والا مہینہ۔ تحریم کے دو معنی ہیں، حرام قرار دینا اور عظمت والا، عزت والا قرار دینا۔ یہاں پر یہ حرام قرار دینے کے معنی میں آیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی ذات پر کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، مثال کے طور پر کہے کہ مجھے فلاں پھل کھانا منع ہے، تو اس نے یہ شرعی طور پر قسم کھا لی، چاہے وہ قسم کا لفظ کہے یا نہ کہے،
اگر وہ کھا لے گا تو اسے اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا جو کہ قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے۔ قسم ٹوٹنے کا کفارہ آسان ترین یہ ہے کہ صدقہ فطر کی رقم جو بھی بنتی ہے وہ دے دی جائے، جو کہ 2 کلو اور 50 گرام آٹے کی رقم کے برابر ہوگی۔ اس رقم کو 10 ایسے غریبوں میں تقسیم کرے جو کہ غریب زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، یا پھر ایک ہی بار رقم ایک ہی غریب کو دے دی جائے۔ اگر غلام آزاد کرنے کے وسائل ہوں تو غریبوں کے کپڑوں کے جوڑے، یا صبح شام کھانا کھلانے کے وسائل نہیں تو ایک حکم ہے کہ ہر قسم کے قسم ٹوٹنے پر 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے اور عظیم اخلاق کے منصب پر فائز تھے۔ 2 بیویوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز کھانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ چیز کھانا مجھ پر حرام ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بہت پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بیویوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے اوپر یہ چیز کھانا کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ فلاں چیز کھائیے اور اس قسم کی قسم نہ ٹوٹے گی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کفارہ دینا ہوگا، لیکن عام مسلمانوں کے لیے قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ التحریم کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ جو شخص 21 بار اس سورت کو پڑھ کر دشمن کے پاس جائے، دشمن اس سے مہربانی سے پیش آئے گا۔ جو شخص 21 بار اس سورت کو پڑھ کر دشمن کے پاس جائے، دشمن اس سے مہربانی سے پیش آئے گا۔ اگر کوئی قرض دار ہو تو اس کا قرض اتر جائے گا، اگر کوئی اندیشہ ہو تو وہ بھی جاتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔